یہ سردیاں تھیں حضرت، یہ درخت کیونکہ میری نظر پڑتی رہتی ہے نا، یہ جو بیل یا باہر انگور کی بیل دیکھ رہے ہیں، میں اس کو دیکھتا رہا ہوں سردیوں میں، بالکل خالی تھی حضرت۔ کیا اس نے سود لیا تو پتے آئے ہیں؟ کیا اس نے سود لیا تو پتے آئے ہیں؟ کیا اس بیل نے رشوت لی یا پھر اس پہ پتے آئے ہیں؟ چلیا جی اور رب بغیر سود تے رشوت تو پتے دے سکتا تے تینوں نہیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کہتے اللہ یا یہ فالسوں کا سیزن ہے۔ کیا فالسوں نے 2 نمبری کی یا فالسوں کے درخت نے پھر فالسے آئے ہیں؟ کیا جامن کے درخت نے ہیرا پھیری کی ہے پھر جامن پڑیں گے؟ کیا آم کے درخت 2 نمبری کر رہے ہیں پھر آم پڑیں گے؟ اگر ان کو پتے دے سکتا ہے بغیر ہیرا پھیری کی، اگر وہ ان کو 2 نمبری کیے بغیر شہتوت دے سکتا ہے، وہ بندیا تو بھی تھوڑا سا کھلو تو صحیح، تجھے بھی سارا کچھ ہی دے سکتا ہے۔ لیکن میں ایک دن نا جناب دے نال سا، وہ حضرت جی دیکھو حسن اصل میں نا بندے کے اندر ہوتا ہے حضرت جی، ہمارے اندر ہی حسن نہیں ہے حضرت، ہمارے اندر اندھیرا ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے حضرت۔ اسی طرح میاں صاحب کہتے بھی نا، باروں باری پھیر نہ کڑیے اونج اندر دا کوڑا، وہ اندر صاف کرتے بھی سارا کچھ ہی سونا لگے گا حضرت۔ وہ حضرت جی شہتوت کا درخت تھا تو پتہ کوئی نہیں تھا سردیوں میں، تو ظاہر ٹانی نا یہ ٹانیوں کی شیپ تھی، اس طرح ظاہر پتہ کوئی نہیں تھا، تو اس طرح نا مرشد فرمانے لگے آفا جی ویکھو ہیں این نہیں لگتا پیا کہ درخت انج کر کے کہنے نہیں یا اللہ پھر پتے دے دے، اسی طرح شیپ تھی حضرت، ایسے ٹہنیاں خالی تھی نا حضرت جی۔ چلو کیونکہ میرے ادھر تو نہیں نا کچھ بھی، 5 انگلیاں رکھتا ہوں، یہ جگہ خالی ہے، لیکن درختوں کے ظاہر پوری اس طرح شیپ بنی تھی حضرت، شہتوت کے درخت کی نا، کیونکہ پتہ کوئی نہیں تھا، ٹانیوں کی یہ شیپ تھی حضرت۔ تو مجھے پیرو مرشد فرمانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے فرمانے لگے مولوی جی ویکھو اینج نہیں لگن ڈیا ٹہنیاں اینج کر کے نا ترلے پان ڈیاں نے، یا اللہ سانو پھر پتے دے دے، گل گل ترلے پائیں بننی ہے۔ پتر رویا کرو اپنے اللہ کے، اپنے اللہ کے رویا کرو۔ یہ عید والے دن نا حضرت جی 1200 روپے کلو لیمو بکے ہیں حضرت جی، 1200 روپے کلو لیمو بکے ہیں حضرت جی، میں نے خود 250 روپے پاؤ لیے ہیں حضرت جی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ سب بے یقینی کی وجہ سے ہے حضرت جی، بے یقینی کی۔ تو سمجھ آتی ہے 1000 روپے کلو لیمو یا 1200 روپے کلو لیمو حضرت۔ اللہ وہ جو 1200 روپے کلو لیمو بیچ رہا تھا پاویں انہیں بھی کوئی 4-5 عمرے کیتے ہونے حضرت۔ ہاں اس طرح ہی ہوتا ہے حضرت۔ صرف بیٹا یہ سیکھنا اور سکھانا ہے کہ وہ جو 1200 روپے میں نے غلط طریقے سے لیے نا، تھوڑا سا میں اپنے اللہ پہ یقین رکھتا تو میں صحیح طریقے سے بھی لے سکتا تھا حضرت۔ وہ 1200 جس سے میں نے لیمو لیے نا اس کے نصیبوں میں لکھا جا چکا تھا، وہ 1200 اس کا تھا، لیکن اختیار اللہ نے اس کو بھی دے رکھا تھا، بندیا تیرا اختیار ہے جنہیں مرضی لے لے، بس تھوڑا سا یقین کرنا پڑے گا کہ پتر اس طرح نہیں ہے، سیدھے طریقے نہ لئیے دیکھ لو اور رکیے، یا اللہ رحم کر دے، یا اللہ رحم۔ وہ دیکھو نا میں لگا ہاں پہلے آکھنے پھر وہ سائیں رن سپیکر ہی رکھ چڑیا ہے، در تیرے تے میں اڑیاں کر سا، کرتے صحیح کدی اڑی تو کیتی کوئی نہیں ہے، تو مانگتا بھی سرسری بے یقینی سے کر کے، کر ہاں اڑی بھلا کدی کیتی ہے کدی اڑی؟ کیونکہ تینوں یہ ہے وہ اتھوں آپ بن جائے گا، اڑی کر کدی نہیں جانا، یا اللہ نہیں جانا۔ وہ بھائی ساتھ دیکھ لو، مانتے ہی نہیں اس کو، آپ کے بالکل ساتھ ہیں، کسی نے سانپ کو اس کا شریک بنا رکھا ہے، کوئی بندر پوج رہا ہے، کوئی ہاتھی پوج رہا ہے، کوئی کچھ پوج رہا ہے، کوئی کچھ پوج رہا ہے، اوہ انہوں دین دے تانوں نہیں دے گا، تانوں نہیں دے گا، ان کو دے رہا ہے حضرت جی۔ اتنی بڑی آبادی رکھنے والا ملک بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہے حضرت، ان کو دے رہا ہے، تمہیں نہیں دے گا۔ تو نے اڑی کی کبھی نہیں، بتا کب تو نے اڑی کی؟ تو کبھی یہ مان رکھ کے بیٹھا نہیں میرے اللہ کی بارگاہ آج میں نے نہیں اٹھنا کوئی بھی، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا اصل میں مفہوم ہے، یہ نہ سمجھنا یہ صوفی ایویں تھے، جو بڑوں بڑوں کو نہیں آتا وہ ان کو آتا ہے حضرت جی، یاد رکھنا حضرت جی۔ اس میں میاں صاحب نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا جس کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بچوں کی کچھ باتیں بڑی پسند ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ رو کے اپنے والدین سے اپنی نجائز بات بھی منوا لیتے ہیں، جو رو کے نجائز منوا سکتے ہیں تو رو کے صحیح نہیں منوا سکتا ہے، تو رویا ہی نہیں کبھی،
در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال جانا، ایک نکی جی ضد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا ہے، کراں اڑی کدی بہ کدی مان کر کے کراں کدی تو ہی اڑی نہیں بیٹا، یہی سیدھا راستہ ہے اور یہ ٹھیک راستہ ہے۔